افطار کی دعا روزے افطار کرنے سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اور افطار کی دعا کیا ہے؟ اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت۔ یہ افطار کی دعا ہے، اور جناب ہم بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دعا روزہ کھولنے کے روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ سوال ہوا، تو جواب یہ ہے کہ اس دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم نے کام کر لیا ہے، یعنی روزہ رکھا، پہلے ایمان لائے، اس کے بعد نماز پڑھی، کیونکہ دعا کہتی ہے اللہم لک صمت، کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق سے میں نے افطار کیا، اور فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت، اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ پہلے کام کیا جائے، یعنی افطار کی جائے، اس کے بعد دعا پڑھی جائے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب منہ میں کوئی چیز اٹھائیں کھانے کے لیے، ہاتھ سے لیں اور منہ میں دیں، تو کیا پڑھیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر افطار شروع کر دیں۔ حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک ہے، رمضان کا پیارا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں قرآن عظیم نازل ہوا، اور قرآن ہدایت، شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کس طرح سے؟ آپ کہیں گے کس طرح سے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ کا ارشاد سنیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 11واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ سماعت کریں اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اور دلوں کی صحت، ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ثابت ہوا قرآن ہدایت، شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ صاحب آپ غور سے سنیں، ہمارا تھوڑا سا بیان ہے۔ ہمارے حضور صاحب قرآن حبیب رحمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ جہالت میں مبتلا تھے، اور میدان فصاحت و بلاغت کے اپنے آپ کو شہسوار سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے لیے اور ہر قوم کے لیے تمام روحانی و جسمانی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سنایا، تو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں گونگی ہو گئیں۔ وہ عرب کے جاہل لوگ جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، جن کو اپنی فصاحت پر ناز تھا، جن کو اپنے کلام پر ناز تھا، جب ہمارے نبی نے قرآن عظیم پڑھ کر سنایا، قرآن عظیم کی فصاحت پڑھ کر سنائی، قرآن عظیم کی بلاغت پڑھ کر سنائی، تو سب کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں سب کی گونگی ہو گئیں۔ اسی لیے عاشق رسول، عاشق مصطفیٰ، اچھے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جا نہیں۔ سامعین و ناظرین حضرات، فصحا عرب نے جب
کلام ربانی کو سنا تو اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے ان کی گردنیں جھک گئیں، زبانیں خاموش ہو گئیں، گونگے ہو گئے۔ قرآن مجید کی عظمت فصاحت و بلاغت کے سامنے لرزہ بر اندام ہو کر یا تو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اقرار کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے، یا قرآن کی شان فصاحت و بلاغت کا اعتراف کر کے اپنی عاجزی کا اعلان کر دیتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فصاح عرب میں شمار کیے جاتے تھے، ایک دن ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر بن مطعم کلام ربانی کو بغور سنتے رہے۔ جب ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع آپ نے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں کی اس آیت کو سنا تو آپ کا بیان ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب میری طرف آ رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبیر بن مطعم یہ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے خوف سے جسم کا بال بال لرزنے کانپنے لگا۔ قرآن عظیم کی عظمت کا دل سے معترف ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جبیر بن مطعم ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، لیکن حضرات فصاحت و بلاغت کے تاجدار ہیں، اور ان کو ملکہ حاصل تھا فصاحت و بلاغت کا، لیکن جب قرآن ربانی کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں پیارے آقا علیہ السلام پر نازل فرمایا، جب اس قرآن عظیم کی تلاوت کو سنا تو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی میں قرآن جیسا فصیح و بلیغ کوئی کلام نہیں، قرآن جیسا فصاحت و بلاغت کوئی زبان نہیں، کسی کی زبان قرآن جیسی فصاحت و بلاغت والی نہیں ہو سکتی، قرآن جیسی فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبیر بن مطعم کلام ربانی کو سنتے رہے اور ان کا دل کانپ گیا، بال بال جسم کا لرزنے اور کانپنے لگا، اور قرآن عظیم کی عظمت کا دل سے انہوں نے اعتراف کیا۔ اعتراف کرنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے کتنے سخت آپ دشمن تھے، غور سے سنیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے چلے تھے، مگر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو کفر کا اندھیرا جاتا رہا اور دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام لے آئے۔ اتنا ہی نہیں، عتبہ بن ربیعہ خطیب قریش، رزیم ساحر البیان، فصیح اللسان شخص تھا۔ جب ہمارے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سورہ حامیم کی ابتدائی آیتیں اس نے سنی تو خوف و دہشت سے اچھل پڑا، گھبراہٹ کے عالم میں قریش کے صنادید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے ہیں خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، ان کے لفظ میں ایسی پر تاثیر لذت اور لرزہ پر اندام کر دینے والی بت ہے جو دلوں کو موہ لیتی ہے اور قلوب میں خوف خدا کا سیلاب لاتی ہے، اور خدا کی قسم ان کے کسی لفظ کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ناظرین حضرات، اتنا ہی نہیں، حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حاذق حکیم و طبیب تھے۔ مکہ مکرمہ آئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے کچھ لڑکے تھے کفار مکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، لڑکوں کا جھنڈ دیکھ کر زماد بن ثعلبہ نے بھی یہی گمان کیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
خدمت میں آ کر کہنے لگے اے محمد میں جنون کا علاج جانتا ہوں اور کر سکتا ہوں معاذ اللہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور قرآن کریم کی چند آیتوں کو تلاوت فرمایا۔ زماد بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا دل کانپ اٹھا اور اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، غور سے سنتے چلیں اور دیکھتے چلیں کہ قرآن عظیم کیسے مومنوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن کی تلاوت کو سنتا چلا گیا اور دل کے اندر اس نے جگہ دی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان کی لازوال دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں جب تشریف لے گئے اور جب آپ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایسی رقت طاری ہوئی، ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بادشاہ رونے لگا۔ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، قرآن کریم کی تلاوت کے فیضان و برکات کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی تاثیر سے کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اسلام کے اجالے میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن مجید کا فیضان۔ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ آج دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں اور ہر مذہب میں کتاب بھی موجود ہے۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت و سچائی کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی کتاب پیش کرتا اور کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کی کتاب حق اور سچ ہے۔ زبور شریف، تورات شریف، انجیل شریف کے بے شک منزل من السماء ہیں۔ کیا ہے؟ یہ سب منزل من السماء ہیں، مگر موجودہ زبور، تورات، انجیل خلط ملط سے پاک نہیں ہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا، آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہیں، اس لیے یہ کتابیں بھی قابل اعتبار نہ رہیں۔ اب اس دور میں کوئی کتاب حق اور سچ نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو حق اور سچ ہے۔ 1400 برس سے آج تک قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، نہ بدلا گیا ہے اور نہ ہی بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ملاحظہ کرتے چلیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ 14واں پارہ ہے، غور سے اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ اللہ فرماتا بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ سامعین و ناظرین حضرات، قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ ہر شخص کے لیے ہدایت تھی اور ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہدایت رہے گی۔ مذہب اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے قرآن کریم ایک مضبوط اور عظیم دلیل ہے، اور ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ بس بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین حضرات، دنیا کی تمام کتابیں سامنے رکھو اور سوال کرو تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے، تم کس کی طرف سے آئے، تو ہر کتاب کوئی جواب نہیں دے گی۔ اور یہ پوچھو تم کیوں آئے ہو اور تم کب آئے، تمام کتابیں خاموش نظر آئیں گی، کوئی جواب نہیں دیں گی، اور کسی کتاب کے پاس بھی ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا نہیں۔ لیکن قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی وہ حق اور سچ کتاب ہے جس میں تمام سوالوں کا مفصل اور مدلل جواب موجود ہے۔ آئیے قرآن کریم سے ہی پوچھیں، سوال کریں، قرآن بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن بتا تو کہاں سے تشریف لایا ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے بعد میں ملیں گے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔